آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ مئی 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 اور 24۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اور اس پر بسنے والی تمام جاندار چیزوں کا موجد ہے۔ تو اے زمین و آسمان کے رہنے والوں، زندوں یا مردوں میں سے کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے رنگین دنیا بنائی اور تمہاری خوراک کے لیے غلے اور لذیذ پھل فراہم کیے۔ مخلوق میں کوئی ہستی کسی بھی پہلو سے اس کی کسی بھی صفت میں مشابہت نہیں کر سکتی۔ وہی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے، خالق، رازق اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ رشتے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بعد رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور بے پایہ رحمتوں کے احسان اور شکر کے بعد انسان پر اگر کسی کی نعمتوں اور احسانات کا شکر ہے تو وہ اس کے والدین کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ رحم مادر میں بچے کی بتدریج تخلیق قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل کمزور اور عاجز ہوتا ہے، اس میں حرکت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس وقت سے ماں باپ ہی اللہ کے بعد اس کا سہارا بنتے ہیں، تو گویا اس کے وجود کی بقا کے لیے اللہ کی قدرت کے بعد انہی کی شفقت و محبت کام کرتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فرضیت میں بہت سی احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6510۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو ستانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976۔ اگر والدین غیر مسلم ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیک سلوک واجب ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکہ تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2620، صحیح مسلم حدیث نمبر 1003۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ والدین اگر معصیت اور نافرمانی کا حکم دے، مثلا پردہ کرنے سے روکیں، غیر ساتر لباس پہننے کو کہیں، تو ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔
البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک اور تحمل کے ساتھ ان کا ساتھ دینا اللہ کا فرمان ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے رستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف اور نیکی کے کام میں ہے۔ مزید فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ اولاد کی پرورش اور ان کے تابناک مستقبل کے لیے ماں باپ دونوں اپنے دائرے اور حیثیت کے بقدر محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن باپ پر ماں کو 3 درجہ فوقیت حاصل ہے۔ یہ فوقیت کیوں؟ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرِهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس آیت میں ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کی تاکید ہے، مگر ماں کی 3 قربانیوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ حمل کی پوری مدت اسے اٹھائے پھرتی ہے، اس دوران اسے تھکاوٹ اور دن بدن کمزوری کی سی بھی حالت ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں تھک تھک کر اٹھائے رکھا۔ ووضعتہ کرہا، دوسری قربانی وضع حمل کا نہایت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ماں اپنی جان کو داؤں پر لگا کر بسا اوقات اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی اولاد کا دنیا میں استقبال کرتی ہے۔ تیسری قربانی 2 سال تک اپنا خون دودھ کی صورت میں پلاتے رہنا ہے۔ یہ دور ماں کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ ماں اپنے بچے کے آرام کی خاطر دن کا سکون اور رات کی نیند تک قربان کرتی ہے۔ ان 3 قربانیوں کی وجہ سے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5981۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یوں تو والدین کی خدمت و اطاعت زندگی کے ہر لمحے میں فرض ہے، لیکن والدین کی خدمت و اطاعت کا اصل وقت ان کے بڑھاپے کا ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی کمزوریاں انہیں دوسروں کی خدمت و اعانت کا محتاج بنا دیتی ہے، اور اولاد اپنی جوانی کی امنگوں اور عیش پرستیوں میں کھو کر اپنی محتاج و کمزور ماں باپ کی خدمت کی طرف سے لاپرواہی برتتی ہے۔ والدین کو ان کی عمر کے کسی بھی حصے میں اف کہنے یا ڈانٹ پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں محتاجی اور جسمانی ضعف کی وجہ سے ان کا دل انتہائی حساس ہو جاتا ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے، پاکی اور پلیدی کی بھی خبر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اف کا لفظ بھی ان کے کلیجے پر نشتر بن کر اترتا ہے۔ ان کو سخت سست کہنا تو درکنار، اف تک کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اف کہنا اذیت کا ادنا مرتبہ ہے۔ اس کے ذریعے اولاد کو تنبیہ دی گئی ہے کہ ان کو ادنا سے ادنا تکلیف بھی مت دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر عربی میں اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو وہ بھی استعمال کیا جاتا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑھاپے میں ضعف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ والدین اولاد کی صحیح اور جائز باتوں پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ ایسے میں تلقین کی گئی ہے کہ ان کی بات کا جواب تعظیم و توقیر کے ساتھ دیا جائے، ان کی تحقیر اور توہین نہ کی جائے۔ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ خطاکار زر خرید غلام جس طرح اپنے سخت مزاج اور تش رو آقا سے بات کرتا ہے، اس سے بھی نرم لہجے میں بات کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے شفقت کے ساتھ انکساری سے جھک کے رہنا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ والدین کے کسی بھی عمل پر جو آپ کو ناگوار گزرے ترچھی نگاہ سے بھی نہ دیکھا جائے، بلکہ ان کے ساتھ تواضع اور انکساری کا معاملہ کیا جائے۔ قولاً والدین کو سخت سست کہنے اور اف تک کہنے سے منع کیا گیا، پھر عملاً ایسے رویے اختیار کرنے سے منع کیا گیا جس سے والدین اپنی توہین محسوس کریں۔ نظروں کا اتار چڑھاؤ انسان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن حکیم نے والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام کے ساتھ انسان کو اس کے عہد طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت تم اپنے والدین سے زیادہ اس کے محتاج تھے جس قدر وہ آج تمہارے محتاج ہے۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقل باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب ان پر محتاجی کا وقت آیا ہے تو عقل و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سابق احسان کا بدلہ بحسن و خوبی ادا کرو۔ اس کے ساتھ تاکید کی گئی کہ خالی ادب، تواضع اور شفقت پر اکتفا نہ کرو کیونکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں، بلکہ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری کرے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ یعنی کنواں کھدوا دینا، مسجد، مدرسہ بنا دینا وغیرہ۔ نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4223۔ والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے حق میں دعا ظاہر ہے، لیکن اگر مسلمان نہ ہوں تو ان کی زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہے کہ اے اللہ تو ان کو اسلام کی ہدایت دے۔ کافر کے حق میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں، لیکن اگر والدین کی وفات حالت کفر میں ہو تو ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب کا فرمان ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ موجودہ دور نفسا نفسی اور مادیت پرستی کا دور ہے۔ دنیا کی چاہت اور طلب نے ہم کو بے حس بنا دیا ہے۔ رشتوں کی اہمیت اور قدر و قیمت ہو چکی ہے۔ اب اولاد اپنے کریئر کو لے کر اتنی حساس ہے کہ والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتی ہے، یا اگر ساتھ رکھتی ہے تو ردی کے سامان کی طرح والدین گھر کے کونے خدرے میں پڑے ہوتے ہیں جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ مغربی تہذیب سے مرغوبیت کا نتیجہ ہے، جہاں اولاد والدین کے ساتھ ایک دن گزار کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تاریخی اعتبار سے مدرس ڈے کا آغاز 1870 عیسوی میں جولیا وارڈ نامی عورت نے اپنی ماں کی یاد میں کیا تھا۔ بعد ازاں 1877 عیسوی میں امریکہ میں پہلا مدرس ڈے منایا گیا۔ تب سے اب تک یہ مغربی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلم معاشرے میں مغرب کی اندھی تقلید کا چلن عام ہو رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل بھی سال میں ایک دن مدرس ڈے اور فادرز ڈے منا کر سوشل میڈیا پہ والدین کے ساتھ رنگ برنگی سیلفیاں اپلوڈ کر کے خود کو والدین کے حقوق سے بری الذمہ کر لیتی ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا ہر دن کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ مدرس ڈے اور فادرز ڈے ہے۔ ایک دن منا لینے سے ہم والدین کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ان کی خدمت کا تقاضا کرتا ہے۔ والدین کی خدمت اور رضا میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ اللہ پاک ہمیں مغربی رسوم کی اندھی تقلید سے بچائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔